السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تو میں نے ایک ریل میں کہہ دیا تھا کہ میں ایک لانگ ویڈیو ضرور بناؤں گا اس کے اوپر، تو جی ہاں، یہ وہی لانگ ویڈیو ہے، تو ضرور آپ لوگ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس کے اندر ہم یہ معلوم کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، تمام انبیاء اکرام سے بھی افضل ہیں۔ تو جی ہاں، ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا۔ نبوت اور رسالت کے لحاظ سے لا نفرق بین احد من رسلہ، مگر عظمت و شان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا مطلب اگرچہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہم نے افضل بتا دیا اور کسی کی شان کو ہم نے کم کر دیا اور کسی کی شان کو زیادہ بڑھا دیا ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بعض کو بعض سے کم رتبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان میں ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی کو نبی بنائے پھر اس کی طرف کمی کی نسبت کر دے، لیکن جب اللہ ہی یہ کام نہیں کرتا تو پھر آج کے ٹائم کے غیر مقلدین کو کس نے اختیار دے دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی تلاش کرتے رہیں؟ ہم نے اعتراض ہوتے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام عمر میں بھی بڑے ہیں اور ہم سب کے والد ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام افضل ہوئے، پیارے آقا کیسے افضل ہوئے؟ کافی سارے لوگ سوال کرتے نظر آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک فرشتے درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ یہی آدم علیہ السلام بروز قیامت کے دن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امتیں بروز قیامت میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پیارے آقا آدم علیہ السلام کا نام لے کر ارشاد فرماتے ہیں کونت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آپ اعتراض کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کا علم عطا کر دیا گیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افضل ہوئے؟ تو سنو میرا رب کیا فرماتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، کہ سب کچھ ہی آپ کو سکھا دیا۔ اب سب کچھ کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سکھایا تھا وہ بھی آ گیا اور سب چیزیں آ گئی۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ساری دنیا کو قلیل فرمایا اور محبوب پر جو فضل کیا اس کو عظیم فرمایا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ علم کو تو مانتے ہیں لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے معلوم کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چلیے اب معلوم کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، انسانوں اور پرندوں کا لشکر عطا فرما دیا تھا، لیکن بدر کے میدان میں، جی ہاں جنگ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو سپاہی بنا کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا تھا، جسے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہاں پر جو ہے 1000 فرشتوں کا ذکر کیا گیا، کہیں بھی 3,000 3000، کہیں بھی 5,000 5000 فرشتوں کا لشکر، کہیں مسومین فرمایا اور کہیں منذرین فرمایا، اور فرمایا انی معکم، کہ اے فرشتوں تم بھی چلو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گونگوں، ٹھیک ہے، جو لوگ بات نہیں کر سکتے ان سے، یہاں تک کہ درخت پتھروں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمائی۔ اور میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اب تک جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، یعنی پیدائش سے پہلے سلام جو پتھر پڑتا تھا میں آج تک بھی اس کو جانتا ہوں۔ جب پتھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں تو آج کل کے غیر مقلدین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمی پیشی تلاش کرتے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ لوگ میرے پیارے آقا کی شان کیا سمجھیں گے؟ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیا، جو بھنی ہوئی بکری تھی، جو زہر آلود بکری، وہ بھی بولنا شروع کر دی، پرندے آپ کے یہاں فریاد لے کر آتے۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر حکومت دی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بادل برسنے لگے،
चांद दो टुकड़े हुआ। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की। तख्ते सुलेमानी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त का वाक़या आपको मालूम होगा, उससे भी अफजल बुराक़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक़, क्योंकि तख्त जो है हवा में उड़कर आ रहा था आसमान के नीचे, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक़ आसमानों के ऊपर नजर आने लगता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील से ही चूंटी की आवाज सुन ली, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बतन में से ही लौह महफूज पे लिखते हुए कलम की आवाज सुन ली। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर हुकूमत दी, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है किस पर हुकूमत थी। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आसमानों पर 2 वजीर हैं, जमीन पर 2 वजीर हैं। आसमान पर जिब्राइल और मीकाइल और जमीन पर अबू बकर और उमर हैं। वजीर वहीं का होता है जहां उसकी हुकूमत हो। अब ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं इंडिया में बैठकर ये कह दूं कि मैं फला कंट्री का वजीर हूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे ही यहां से साबित होता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के भी सरदार हैं, आसमानों के भी सरदार हैं। अब उन लोगों को अक्लों पर मातम करना चाहिए जो बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। फर्श क्या अर्श पर है हुकूमत तेरी। अब आपको मालूम हो गया कि हजरत सुलेमान से भी आला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। जितना ज़ाते कलीम और ज़ाते हबीब में फर्क है, उतना ही उनके कलाम में फर्क है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, इन्ना माई रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पर प्यारे आका पहले अपना जिक्र नहीं करते, पहले अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। चलिए और सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पानी मांगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से पानी जारी फरमा दिया। अगरचे वो भी मुअजिजा है कि पत्थर से पानी निकलना, लेकिन फिर भी ये मुमकिन है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को जब पानी की जरूरत पड़ी तो क्या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे, पत्थर की तरफ गए, पत्थर को डंडा मारा, फिर पानी आया? नहीं। हुजूर को तकलीफ क्यों हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ प्याले में अपनी उंगलियां रख दी तो वहां से चश्मे जारी होना शुरू हो गए। अगर वहां पर लाखों की तादाद में लोग होते तो वो भी पानी पी लेते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1500 ही थे। अब आपने ये वाकया जरूर सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने डंडे से यानी आपके आसा से पानी को चीर दिया था, यानी पानी के दरमियान रास्ता बन गया था। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। इससे ये मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत जमीन पे दी गई है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूमत जमीनों के साथ साथ आसमानों पर भी हुक्म दी गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा यानी आपका आसा काम करता है, और यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का इशारा काम करता है। आपने सिर्फ उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिए, और एक उंगली का इशारा बाकी है जो हमें देखना है अपनी आंखों से बरोज़े महशर क़यामत के रोज। इसी उंगली से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उंगली मुबारक से हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात अता फरमाएंगे और हमारी शिफाअत करेंगे इशारे से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा, हालांकि आपके साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे, लेकिन हजरत मूसा फरमाते हैं, इन्ना नखाफु अन यफ्रुत अलैना, डर लगता है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कौम की तरफ भेजा गया वहां फिरौन से भी बड़े फिरौन थे, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि सबको ढेर करके रख दिया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर के पहाड़ पर जाते तो अल्लाह इरशाद फरमाता, फखलअन अलैक, जूता उतार के आओ। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में अर्श पर भी जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करते हैं, लेकिन अल्लाह ये कभी इरशाद नहीं फरमाता, कहता है कि आप अपनी नालैन के साथ ही आइए। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाकर 40 दिन के बाद आए तो आपकी कौम गाय की पूजा करना शुरू कर दी। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है क्या फरमाते हैं कि मुझे कोई खतरा नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद से दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं करते, खुद आपके लिए हुक्म होता है, अलम नशरह लक सदरक, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपके लिए ये होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून, के हारून को भी मेरे साथ बोझ उठाने वाला बना दे। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, ववज़अना अन्का विज़रक,
حبیب ہم نے تیرا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یعنی کلیم وہ ہے جو چھٹے آسمان پر کھڑ کر بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور حبیب وہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو بار 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی کہ اللہ کو دیکھوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس چھوٹی سی تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر بے ہوش بھی ہو گیا اور پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مل کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ایک بار نہیں ملتے، بار 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 مل کر آتے ہیں۔ واقعہ نہیں معلوم جب 50 نمازیں ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نماز آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کروائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے اور نمازیں کم ہوتی، 5 نمازیں آخر میں پکی ہو گئی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے رہتے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ کی صرف تجلی کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے باوجود بھی صحیح سلامت آتے ہیں۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل، وہ اعلیٰ، وہ بالا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن یہ بات پتہ نہیں ان خبیثوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا۔ آپ کی کتاب تھی نا تورات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کسی ایک جگہ پر نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا غار میں بھی ہو تو جبرائیل امین علیہ السلام وہاں حاضر ہوتے اور وحی پیش کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے علم میں زیادتی کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آپ کو بھیج دیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن رحمت میں لے کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہو رب زدنی علما۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو وہ جلدی جلدی آنے لگے، تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جلدی جلدی کیوں آتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی لکڑی کو اپنا ہاتھ مبارک لگا دیتے وہ لکڑی روشن ہو جاتی، چمکنے لگتی، اور یہاں تک چمکتی ہے کہ اگر اندھیرے میں بھی اس کے گھنے جنگل میں بھی لے کے جائیں تو گھنا جنگل روشن ہو جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو سانپ میں بدل دیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کو تلوار میں بدل کر صحابہ اکرام کو دیا، تو وہ صحابی نے اس لکڑی کو اپنی آخری عمر تک بھی استعمال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي کہ اللہ تو میری زبان کی گرہ کھول دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ زبان تیری ہوگی اور کلام میرا ہوگا۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے اتنی باتوں سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل، اعلیٰ و بالا ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بڑے حسین و جمیل تھے، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اعلیٰ ہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کو قرآن میں فرمایا احسن القصص، یعنی آپ کے حسن کے قصے کو سب سے حسین قصہ فرمایا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، بالکل خوبصورت تھے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ایک بار دیکھ لیتا نا تو اس کو بھوک نہیں لگتی، لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے جو ایک بار دیکھ لیتا یا مجھ کو دیکھنے والے کو کوئی دیکھ لیتا تو اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر جو عورتیں نیمبو یا سیب کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیوں کو کاٹ لے رہی تھی، وہ خود سے نہیں کاٹ رہی تھی، وہ خود بخود کٹ رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے
حسن کے جلووں کو دیکھ رہی تھی تو خود سے انگلیاں کٹ رہی تھی۔ آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ کو غلطی سے سوئی چبھ گئی تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن کوئی اگر آپ کو جان بوجھ کر چبھائے تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو عورتیں جو وہاں پر انگلیوں کو جو کاٹ رہی تھی وہ خود سے نہیں کاٹ رہی تھی، وہ خود بخود کٹ رہی تھی اور ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں پر پیارے آقا کی شان دیکھیے، سرکٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ عرب کے بڑے بڑے مرد بھی یعنی آپ کے نام کے اوپر آپ کے حسن کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے نام کے اوپر اپنے گلے کٹانے کے لیے تیار ہے، اور گلے بھی ایسے نہیں کہ بھول کر کٹ گئے، نہیں، خود سے مان کر جان کر کہ ہمارا گلا کٹنے والا ہے تو بھی ہم تیار ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام پر اپنے گلے کاٹنے کے لیے۔ تو جی ہاں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش سے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب رو رو کر آپ کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خمیس آپ کے آنکھوں پر جب لگی تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہاں پر دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین مبارک کی خاک یہودی کو جب مل جائے تو اس کی آنکھ آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ آپ جس بھی گلی سے گزرتے تو گویا کہ اس گلی میں دن ہو رہا ہے، اگر رات بھی ہوتی تو آپ جس گلی سے بھی گزر رہے ہیں تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا کہ یہاں پر دن ہو رہی ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف انگلی کو دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو جی ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ کافی ساری باتیں میں نے بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اعلیٰ و اولا و بالا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلیے اب معلوم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت خلیل جو اللہ کے دوست ہیں ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ حضرت خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آپ کو ایک پتھر پر کھڑا کر کر تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دکھا دیا گیا، اور ایک طرف میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو عرش معلیٰ پر کھڑا کر کر ساری کائنات دکھا دی گئی۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں تک نظر نہیں پہنچتی وہاں تک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہی بات تو آپ سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم پڑا تو وہ 2 گز جگہ کو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم جب پڑا تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری دنیا آپ کے لیے مسجد بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، لیکن جب آپ کے قدم اس آگ میں پڑے تو وہ آگ آپ کے لیے پھول بن گئی، گلزار بن گئی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو فارس میں سالوں برسوں سے جلنے والی آگ بھی بجھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مؤمن جب پل صراط پر سے گزریں گے تو دوزخ کی آگ وہاں پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا، جگری یار بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی آگ میں قدم رکھے تو وہ گلزار بن گئی، پھول بن گئی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کا سفر کر رہے تھے تو جتنی بھی آگ جہنم کی تھی وہ بھی پھول بن گئی آپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھوک لگے تو فرشتے کھانا لے کر آتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے خود میرا رب ہی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں ابھی بتانے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ و بالا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ چلیے اب معلوم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، یعنی جس کے اندر پہلے سے روح رہ چکی ہے، جو پہلے زندہ تھا بعد میں مرا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر رہے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو، درختوں کو، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اندر بھی جان ڈال رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آپ کی عصمت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کی زوجہ ہماری اماں آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں 18 آیتیں نازل کر دیتا ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقَ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْصَارَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، یعنی اے تو نے مٹی کا پرندہ بنا کر میرے اذن سے اڑا دیا، میرے اذن سے تو نے بیماروں کو بھی شفا دی اور میرے اذن سے تو نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے میرے اذن سے، میرے اذن سے، میرے اذن سے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے داعیا الی اللہ باذنی، صرف ایک بار کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو تو ٹکڑے کر رہے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو اٹھا رہے ہیں، آپ کے کافی سارے معجزات ہیں، لیکن بار بار اللہ یہ ارشاد نہیں فرماتا، صرف ایک بار ارشاد فرمایا داعیا الی اللہ باذنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اگر وہ بیمار کو ہاتھ لگاتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بھی چھو لیتے اور وہ شخص جس کو بھی چھو لیتا تو اس کی بھی تمام بیماریاں دور ہو جاتی۔ ایک عیسائی نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے افضل ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی ہے۔ تو ایک مسلمان نے اس کا بڑا ہی خوب اور بڑا ہی اچھا جواب دیا کہ مثال کے طور پر ایک گھر کے اطراف دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا ہے اور گھر میں 3 لوگ ہیں، ماں، چھوٹا لڑکا اور اس کا بڑا بیٹا۔ اب ماں کیا کرے گی؟ اپنے چھوٹے بچے کو لے گی، چھت پر چڑھ جائے گی اور نیچے جو بڑا بیٹا ہے نوجوان اس کو کہے گی تلوار لے اور ان سے لڑ اور کسی کو یہاں آنے مت دے۔ تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطراف سے جب گھیرا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلا لیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین سے جہاد کریے۔ تو اس سے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک بچے اور بہادر کی قوت میں جو فرق ہے ویسا ہی فرق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر ہونا نبی سے افضل ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ ترازو کے ایک ہی پلڑے پر مت دیکھو، آپ اس طرف بھی تو دیکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ جی ہاں، اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف گئے لیکن واپس آئے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف آئے لیکن واپس آسمان پر گئے نہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں آسمان کی طرف بھی جاتے ہیں پھر واپس زمین کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو یہی ہے میرے شان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو جی ہاں، میں نے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے، اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوتی ہے، اگر زبر زیر پیش کی غلطی ہو یا پھر کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہو تو میں فوری توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ لیکن جو بھی میں نے کہا ہے اس سے یہی تو ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت والوں کو فالو کر کر ہی آپ صحیح دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ایسے گدھوں کو فالو کر کر رکھے ہیں جن کا نام میں ویڈیو میں لے کر اس ویڈیو کو خراب نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو سن کر اپنے ایمان اور عقائد کو برباد کر رہے ہیں۔ تو جی ہاں، بتانا یہ ہے کہ بس اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پر بھی ضرور مجھے فالو کر لینا، اور یہ ویڈیو کا تمام دوست احباب میں ضرور شیئر کر لینا۔ جزاکم اللہ۔